يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے نمبر 93 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے اس رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ ان کو روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حرام کر دے۔ اب یہاں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو کسی مسلمان کے لیے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس حرام کو یہ کہے کہ یہ حلال ہے۔ تو چند چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے تو خمر یعنی شراب، اور شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ جوا، پھر بتوں کے تھان، اور چوتھے جوئے کے تیر۔ ان چار چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھنی چاہیے۔ پہلی چیز یعنی خمر شراب کو کہتے ہیں، اور یہ شراب اہل عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور ان کو شراب سے اتنی محبت تھی اور وہ اتنے اس کے عادی تھے
کہ صرف شراب کے لیے ان کی عربی زبان میں 200 لفظ ہیں۔ صبح کو پی جانے والی شراب کا الگ نام ہے، دوپہر کو پی جانے والی کا اور نام ہے، شام کو پی جانے والے کا اور نام ہے، انگور والی شراب کا اور نام ہے، اور گیہوں والی شراب کا اور نام ہے۔ غرض 200 الفاظ عربی زبان میں شراب کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ ان کے شراب کے ساتھ محبت اور تعلق کا ایک یہ عالم ہے۔ اور شراب کے بارے میں آدمی سب جانتے ہیں کہ شراب ایسی چیز ہے کہ اللہ بچائے اگر اس کی عادت پڑ جائے، لت پڑ جائے، تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، الیاذ باللہ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے ایک کافر لگی ہوئی۔ تو اس وجہ سے آسان نہیں تھا اہل عرب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھڑوانے کے لیے ایک تدریجی طریقہ اختیار فرمایا۔ ایک دم سے شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم اس سے نشے کی چیز بھی تیار کرتے ہو اور ایک اچھا رزق بھی تیار کرتے ہو۔ تو سکر کو، نشے کو رزق حسن یعنی اچھا رزق اس کے مقابلے میں لا کر یہ بتا دیا یہ اچھا رزق نہیں ہے، ایک ہلکا سا اشارہ وہاں دے دیا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فہم و فراست کے حامل تھے، وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ نشے کی چیز اچھی چیز نہیں ہوتی، لہذا انہوں نے چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر ایک مرتبہ حکم آیا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت میں یہ فرمایا کہ اس میں فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان میں گناہ بھی ہے بڑا اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وہاں براہ راست یہ نہیں کہا کہ الخمر اسم، کہ شراب جو ہے وہ گناہ ہے، بلکہ فرمایا فیہما اسم، یعنی ان کے کھانے کے نتیجے میں بعض اوقات آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے پینے کے نتیجے میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ براہ راست اس کو اسم نہیں کہا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اس میں۔ تو صراحتاً ممانعت نہیں فرمائی، لیکن ایک اشارہ دے دیا کہ جس چیز میں گناہ کے مواقع زیادہ ہوں وہ اس قابل تو نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اس کو استعمال کرے۔ پھر تیسرے مرحلے پر آیت آگے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں بھی نشے کی حالت میں آنا، اس کے اوپر تو حرمت کا الفاظ نہیں کہے گئے، لیکن کہا کہ اس حالت میں تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ سورہ نساء میں یہ آیت گزر چکی۔ اب یہ 3 مراحل جب آ گئے تو اچھی طرح صحابہ کرام تقریباً یہ تیار تھے کہ شاید اب حکم آنے والا ہے شراب کی حرمت کا، تو سورہ مائدہ میں کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گندگی ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، لہذا ان سے باز رہو تاکہ تم پھلا پاؤ۔ اس تدریج کا ایک تو نتیجہ تھا، اور دوسرا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قلوب میں، ان کے دلوں میں جو فکر آخرت پیدا کر دی تھی، اور دل میں یہ بات جما دی تھی
کہ دنیاوی مفادات، دنیاوی لذتیں یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. لہذا اگر اللہ جل جلالہ کا کوئی حکم آ جائے یا ہدایت آ جائے تو ہم اور سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک طرف یہ اس فکر کی آبیاری کی جا رہی تھی دلوں کے اندر، اور اس کے نتیجے میں یہ فکر پیدا ہو چکی تھی صحابہ کرام میں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کی لذتوں کی کوئی حقیقت نہیں. لہذا جب یہ حکم آیا تو روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کے نے اپنا پیالہ شراب کا منہ کی طرف لے کر اٹھایا ہوا تھا، منہ کے قریب لے جا رہا تھا، تو اس نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ایک گھونٹ لے لے، اسی کو پھینک دیا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کئی دن تک مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی رہی. لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، لوگوں نے شراب بہا دی، کیونکہ حکم آ گیا تھا. اور حکم بھی اس طرح آیا کہ رجسن، کہا تو گندگی ہے، رجس کے معنی گندگی، یعنی دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ایسی گندگی ہے جیسے کوئی آدمی پیشاب پیے، کتنی بری بات ہے کہ اس گندگی چیز کو پی رہا ہے. ایسے ہی شراب بھی ایسی گندگی ہے کہ اس کو پینے سے آدمی کو کراہت ہونی چاہیے. اور یہ فرمایا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، کیونکہ شراب کے نتیجے میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، حواس اس کے باقی نہیں رہتے. تو اس لیے یہ شیطان کا عمل ہے جو تمہیں اپنی عقل سے بھی خارج کر دیتا ہے. لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فاجتنبوہ، تم اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو. اب ذرا یہاں یہ دیکھ لیجیے گا کہ خمر کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا وہ رجس کا، یعنی گندگی، نجاست کو بھی رجس کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوئی کہ شراب صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ گندی ہے. ایسی نجاست ہے کہ جیسے کہ پیشاب، جیسے کہ پاخانہ، ایسی نجاست ہے. لہذا اگر وہ لگ جائے کپڑوں پر تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائے. اب اس کی تفصیلات بہت ہیں جو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. فقہی کتابوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ کون سی شراب حرام بھی ہوتی ہے اور نجس بھی ہوتی ہے، اور کون سی شراب حرام ہوتی ہے، نجس نہیں ہوتی. یہ سب تفصیلات فقہ کی کتابیں موجود ہیں. یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. جہاں ضرورت پیش آئے تو علماء سے رجوع کر کے مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے. بعض ایسی شرابیں بھی ہیں کہ جو حرام ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا حرام ہے. وہ جس چیز میں ڈال دی جائے اس چیز کا کھانا حرام ہے، لیکن نجس نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے سنتھیٹک جو شراب ہوتی ہے، تو وہ اگرچہ اس کو کھانے میں استعمال کرنا تو بالکل حرام ہے، اسی طرح جیسے کہ عام شرابوں کا حرام، لیکن اگر وہ کپڑے کو لگ جائے تو اس سے نجاست نہیں. جیسے کہ آج کل سنتھیٹک الکوہل آتا ہے، تو وہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس سے نجاست. لیکن جو اصلی شراب ہے، جو خاص طور پر کھجور سے بنائی گئی ہو، انگور سے بنائی گئی ہو، وہ نجس ہے. پھر اس کے ساتھ فرمایا بل انصاب. انصاب جو ہے یہ جمع ہے، اور اس کے لیے اس سے مراد در حقیقت وہ تھان ہوتے تھے جس کے اوپر کے بت رکھے جاتے تھے. جو بت خانے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایک بڑا بت رکھا ہوتا ہے جو اس بت خانے کا سب سے بڑا بت ہوتا ہے، الیاذ باللہ. وہ بت جو ہوتا ہے وہ ایک چبوترا بنا کر اس پر رکھا جاتا ہے.
میں چوکی بنا کر اس پر رکھا جاتا ہے. تو اس بت کے دائیں بائیں آگے کا جو حصہ ہوتا ہے، جو چبوترا ہوتا ہے جس پر وہ رکھا جاتا ہے، جس پر وہ چوکی جس کے اوپر وہ رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں نصب کہتے ہیں، اور انصاب اسی کی جمع ہے. نصب کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں، اور انصاب اس کی جمع ہے. تو وہ تھان، اردو میں اس کو تھان کہتے ہیں. تو وہ تھان جو ہے، یعنی اصل خرابی تو خود بت میں تھی، لیکن وہ تھان اس واسطے ان کی برائی بیان کی گئی ہے کہ وہ تھان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر لا کر لوگ بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے. قربان گاہ تھی وہ، بتوں کے نام پر جانوروں کے قربان کرنے کی جگہ تھی، اس لیے اس کو نصب کہا گیا. اور اس کو بھی کہا گیا یہ بھی رجس ہے، گندگی ہے. یعنی اس کے اوپر جو جانور ذبح ہوگا وہ ایسا ہی مردار ہے جیسے کہ اپنے موت مرا ہوا جانور مردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے طور پر اس کو ذبح کیا گیا ہے. تو وہ بھی رجس ہے، وہ بھی گندگی ہے، نجاست ہے. تیسری، اس سے پہلے میسر کا ذکر ہے. میسر کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے جوا، اس کو قمار بھی کہتے ہیں. اور ایک جوا تو ہے جو لوگ سبھی جانتے ہیں، جوا خانہ ہوتا ہے، اس میں بولیاں لگتی ہیں اور اس میں جوئے کا کاروبار ہوتا ہے. اور دوسرا، اس کی جو فقہی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی دولت کو یا اپنے مال کو یا اپنی مملوکات میں سے کسی چیز کو داؤ پر لگائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور مال کھینچ کے لے آئے یا یہ بھی چلا جائے. اس طرح داؤ پر لگانا اس کو میسر کہتے ہیں. اسی کو قمار بھی کہا جاتا ہے، اسی کو جوا بھی کہا جاتا ہے. اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں آیت کریمہ کی وجہ سے. بعض صورتیں میسر کی آج کے مہذب کہلانے والے معاشرے میں ایسی تجویز کر دی گئی ہیں کہ جن کے اوپر لوگ جوا کا اطلاق نہیں کرتے، لوگ اس کو جوا نہیں سمجھنے لگے، لیکن ہے وہ جوا. تو تعریف وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ آدمی کا اپنے مال کو اس داؤ پر لگانا کہ اگر ہو سکا تو وہ اور بھی نفع کھینچ کے لے آئے گا، ورنہ یہ خود بھی ڈوب جائے گا. اس کو میسر کہتے ہیں. اور اس کی ساری صورتیں جو دنیا میں رائج ہے یا ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ سب ناجائز و حرام. ایک کار کھڑی کر دی ہے شاندار قسم کی، اور 10 روپے کے ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں کہ 10 روپے کا ٹکٹ جو خرید لے اس کے بعد پر قرآن اندازی سے جس کا نام آ جائے گا اس کو کار مفت مل جائے گی. تو اب یہ 10 روپے کا یا 50 روپے کا جو ٹکٹ بندہ خرید رہا ہے، یہ 10 اور 50 روپے کو داؤ پر لگا رہا ہے کہ یا تو وہ کار لے آئے گا یا بیکار جائیں گے، ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. یہ سب میسر ہے، قمار ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی رجس ہے، گندگی ہے، گندا کام ہے. اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ ناپاک آمدنی. ناپاک آمدنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے، بلکہ جلد از جلد اس سے اپنی جان چھڑانی چاہیے. جیسا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو آدمی کا کیا کام ہے کہ اس کو جلد از جلد دھو کر صاف کرے. تو اگر جوئے کی آمدنی کسی کے پاس آ گئی ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے کپڑے پر نجاست لگ گئی. لہذا اس کو جلد از جلد چھڑانا چاہیے. کیسے چھڑائے گا کہ اپنی جان چھڑائے، اس سے کسی کو فقیر کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، کسی رفاہی کام میں لگا دے، لیکن اپنی جان چھڑائے. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جو حرام آمدنی آ جائے تو جان چھڑانے کی نیت سے اس کو دینا چاہیے. یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، صدقے کا ثواب مجھے ملے گا. ہوگا صدقہ لیکن وہ تمہاری طرف سے نہیں ہوگا، جو اس کا اصل مالک ہے اس کی طرف سے ہوگا. لہذا اس پہ ثواب کی نیت نہیں. ہاں
بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگرچہ اس صدقے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی اس کو اپنے استعمال میں نہ لانا، جان اس سے چھڑا لینا، تو تم نے جان چھڑا لی اللہ تعالیٰ کے حکم، تو انشاءاللہ اس چھڑانے کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا، صدقے کا نہیں ملے گا لیکن تعمیل کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اور ایک ہی عمل سے کئی لوگوں کو ثواب ملنا، اس کی بہت نظیریں ہیں شریعت میں۔ تو بہرحال تو اس سے صدقے کا ثواب ملے گا اس کو جو اس کا اصل مالک تھا، جس سے گویا زبردستی چھین کے پیسے حاصل کیے گئے جوئے کے ذریعے، یا اس کو ملے گا، اور دوسری طرف تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح انصاب کو کہہ دیا، یعنی وہ تھان وہ بھی نجس ہے، اس معنی میں کہ جو جانور وہاں پر لا کر ذبح کیا جاتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، وہ مردار کے حکم میں، لہٰذا وہ تھان بھی نجس ہو گئے۔ والازلام، اور تیر، جوئے کے تیر، یہ اہل عرب کے یہاں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایک اونٹ انہوں نے مثلا ذبح کیا اور سب نے مل کے پیسے ڈالے تھے اس میں برابر اس کو خریدنے کے لیے، اب سب اس کے مشترک حصے دار تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اگر اس میں 10 آدمیوں نے حصے ڈالے ہیں تو ہر ایک کو 10 حصے کر کے ہر ایک کو برابر دے دیا جاتا، لیکن وہ اس میں ایک جوا کھیلتے تھے۔ جوا یہ کھیلتے تھے کہ تیر بنا لیے اور کسی تیر پر لکھا کہ آدھا حصہ، کسی بھی لکھا چوتھائی حصہ، کسی بھی لکھا 8واں حصہ، کسی بھی لکھا 10واں حصہ، کسی بھی لکھا 20واں حصہ، اور 2-3 تیر جو ہیں وہ خالی چھوڑ دیے، اس میں کسی کا نام نہیں لکھا، نہ کوئی حصے کا نام ہی نہیں لکھا۔ اب وہ سارے تیر جو ہیں وہ ایک تھیلے میں جمع کر کے اس کو گڑبڑ کر کے، اور اس کے بعد ان کو نکالا جاتا تھا کہ بھئی تم نکالو تمہارا کیا کون سا تیر ہے، وہ ایسے ہی ہاتھ ڈال کے نکالا، میرے حصے میں آدھا آ گیا تو آدھا اونٹ میرا ہو گیا، دوسرے کے ہاتھ میں چوتھائی آ گیا، چوتھائی اس کا ہو گیا، اسی کے ہاتھ میں 20واں حصہ آ گیا، وہ 20واں حصہ اس کا ہو گیا، اور جس کے ہاتھ میں وہ خالی تیر آ گیا وہ مارا گیا بیچارہ، اس کے پاس اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تھا استقسام بالازلام، کہ ازلام کے ذریعے، تیروں کے ذریعے وہ تقسیم کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ازلام کو وہ ویسے بھی فال نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کوئی فاصلہ کرنا ہے نا، جیسے ہمارا استخارہ ہوتا ہے، استخارہ مسنونہ، وہ تو ایک دعا ہوتی ہے استخارہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ جس میں خیر ہو وہ مقدر ہو جائے، لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر ایک فیصلہ کرنا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں، تو ایک تیر پر لکھ دیا کروں، ایک پر لکھ دیا نہ کروں، اور بہت سارے تیروں کے ساتھ اس کو ملا کے ڈال دیا تھیلے میں، اور اس کو نکالا، اگر کروں والا آ گیا تو کریں گے، اور اگر نہ کروں والا آئے گا تو نہ کریں گے۔ یہ بھی فضول کی ایک فال نکالنے کی صورت تھی، تو وہ بھی رجس ہے۔ ارے بھائی تمہارے تقدیر کا فیصلہ تمہارے تیر کریں گے، کہ وہ تیر سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے شرک کی قسم، تو اس واسطے اس کو بھی فرمایا کہ رجس ہے یہ، فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، چونکہ تاکہ تمہیں اس کی فلاح حاصل ہو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو شراب کو جو حرام کیا یا جوئے کو جو حرام کیا، اس کی ایک حکمت بیان کرو، یہ علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے، کہ یہ خمر جو ہے یعنی شراب اور جوا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ شراب کی خاصیت بیان فرمائی کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے اور بغض پیدا کرے۔ تو مشاہدہ بھی یہ ہے کہ جب
یہ شراب کے نشے میں آدمی دھت ہو جاتے تھے نا تقریبات کے اندر، اوقات کے میلے میں، ظلم جنہ کے میلے میں، تو جب شراب میں دھت ہوتے تھے تو اس میں کچھ بھی گر گزرتے تھے اور اس کے نتیجے میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی. کسی عورت کو چھیڑ دیا، اس کا قبیلہ جو ہے وہ ایک دم سے تلوار نکال کے آ گیا، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ عداوت پیدا ہو رہی ہے. دوسرا بغض پیدا ہو رہا ہے، خاص طور سے جو یہ اس کا تعلق جوئے سے ہے. جب ایک آدمی میرے سامنے دیکھتے دیکھتے میرا پیسہ لوٹ کے لے گیا تو دل میں بغض نہیں آئے گا اس کا کہ یہ میرا پیسہ لوٹ کے لے گیا. اور پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اسی میں. بے ایمانی کی، تم نے جوئے میں بے ایمانی، جوا خود ہی بے ایمانی ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ تم نے بے ایمانی کی میرے ساتھ اور تم نے اپنے حق سے زیادہ لے لیا. تو لڑائی بھی اور بغض بھی، رابطہ بالبغضاء وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے، ان تینوں چیزوں میں، چاروں میں، کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی. اللہ بچائے جب شراب کی پڑ گئی، جوئے میں آدمی مست ہو گیا. جوئے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آدمی کو دیوانہ بنا دیتا. ہارتا جا رہا ہے جوئے میں، مگر یہ سوچتا ہے کہ اب کیا لگاؤں گا تو اب کیا ہوگا. تو وہ ایسا، اور اگر گئی جیت گیا، اتنا جیت گیا چلو اور لگاؤ. تو آدمی اس قدر اس میں بدمست ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو نماز کی فکر، نہ اس کو روزے کی فکر، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی فکر. یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. ذکر کا الگ تذکرہ فرمایا اور نماز کا الگ. اللہ کی یاد سے تمہیں دور کر دیتا ہے اور نماز سے دور کر دیتا ہے. یعنی ایک مسلمان کا جو اصل عمل ہونا چاہیے وہ یہ کہ نماز تو وہ پڑھتا ہی ہے، فرض ہے اس کے. عام حالات میں بھی اللہ کا ذکر اس کے دل میں رہے، دل میں یا زبان پر یا دونوں پر. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کے خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اپنے اللہ کے اوپر مرکوز ہوں. بجائے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کے سوچے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا کیا نعمتوں میں کن کن نعمتوں میں پل رہا ہوں. تو ان کی طرف دھیان کر کے یہ کس نے دی ہے؟ میرے مالک نے دی ہے، میرے خالق نے دی ہے، میرے اللہ نے دی ہے. تو یہ ذکر اللہ کا ذکر، یہ چاہے زبان سے ہو یا دل سے ہو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ چیزیں اس نعمت سے محروم کر دیتی ہیں. جب سارا دماغ پہ یہ چکر چلا ہوا ہے کہ کس طرح میں اور زیادہ لذت حاصل کر لوں، کس طرح اور پیسہ بنا لوں اس جوئے کے ذریعے مفت بیٹھے بیٹھے، تو اس کا پھر اللہ کی یاد ختم ہو جاتی. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو فرض نماز ہے آدمی اس کو بھی چھوڑنے لگتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اب آگے فرمایا پھر کیا تم باز آؤ گے؟ یہ استفہام ہے، اور استفہام کے جو علم معانی کے جو علماء ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ استفہام کے بہت سے معنی آتے ہیں. اس کے مفاد، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مقصود، اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں. ان میں ایک مقصد ہوتا ہے امر، یعنی حکم دینا. بظاہر استفہام کیا جا رہا ہوتا ہے کیا ایسا کرو گے، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم دینا کہ ضرور کرو. تو یہاں استفہام اسی معنی میں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. کیا رکو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے کہ جواب کیا ہونا چاہیے تمہارا کہ یہ ضرور رکیں گے، ضرور باز رہیں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں زبان پر عجیب عجیب باتیں آتی ہیں لوگوں کے. آج کل بعض لوگوں کے زبان پر یہ بات آتی ہے کہ شراب کے لیے قرآن نے کہیں حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہیں حرام نہیں کہا، پھر کیوں مولوی صاحبان اس کو حرام کہتے؟ تو اول تو خیر یہ احمقانہ سوال ہے. میرے خیال میں کسی بھی گناہ کے لیے قرآن کریم میں حرام کا لفظ نہیں آیا. زنا کے لیے نہیں آیا، سود کے لیے نہیں آیا، اور کسی چیز کے لیے بھی حرام کا لفظ نہیں آیا. نہیں کا صیغہ آیا ہے ایسا نہ کرو. تو
وہ کہیں پر وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ وغیرہ، لیکن یہاں پر وہ نہیں جو ہے وہ اتنی بلاغت کے ساتھ ہے کہ جس کے برابر کوئی اور نہیں ہونا مشکل ہوتی۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رجس ہے، یہ گندگی ہے، یہ کہا جا رہا ہے شیطان کا عمل ہے، اور یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے، تمہیں نماز سے غافل کرنے کے لیے، پھر رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ تو اب اس کے بعد بھی کسی شخص کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نہیں کی، لہذا اس حماقت کو تو، یہ حماقت تو جواب دینے کے لائق بھی نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حکم کی جو حکمت ہوتی ہے وہی اس کا دار و مدار ہوتی ہے، لہذا جہاں وہ حکمت پائی جائے گی وہاں پر تو حکم ہوگا، جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں ہوگا۔ مثلا آج کل کہا جاتا ہے کہ سود کی اصل حرمت کی وجہ کیا ہے؟ ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون۔ تو اگر سود کی کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے جس میں ظلم نہ ہو تو وہ حلال ہونی چاہیے۔ دراصل یہ جو ہے یہ طرز فکر در حقیقت علت اور حکمت میں فرق نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی حکم کی علت، حکم کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ جہاں وہ پائی جائے گی حکم بھی آ جائے گا، دونوں میں ایک دوسرے سے تخلف نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے حکمت، یعنی اس حکم کے نتیجے میں شارع وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کس وجہ سے اس کو منع کیا گیا، کس وجہ سے کیا مانا، کن خرابیوں کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا، اس پر حکمت، یہ حکمت کہلاتی ہے، یہ مصلحت کہلاتی ہے۔ اور حکمت اور مصلحت پر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا، دار و مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جب آپ سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں تو سامنے سگنل لگے ہوتے ہیں کہ بھئی جب سرخ سگنل جلے تو کیا کرو، رک جاؤ۔ تو یہ رکنے کی علت کیا ہے؟ لائٹ کہ یہ سرخ بتی کا جلنا یہ علت ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تصادم سے لوگوں کو بچایا جائے، لیکن دار و مدار رکنے کا کائے پر ہوگا؟ سرخ بتی پر، نہ کہ اس فیصلے پر کہ تم خود سوچو کہ میں اگر پار کر جاؤں گا تو اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی بتی بے شک جل رہی ہے لیکن بالکل سڑک میں ایک دو گاڑیاں ہیں آرام سے گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کہے کہ بھئی میں اس وجہ سے میں اس سگنل کو کراس کر جاتا ہوں، تو کیا وہ قانون میں پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ تمہارا کام اس سرخ بتی کو دیکھنا تھا، تمہارا کام اس کی حکمت اور مصلحت پر جانا نہیں تھا۔ اگر ہر ایک آدمی کو اس کی اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنی حکمت اور مصلحت جہاں دیکھو اس کے اوپر عمل کرو ورنہ چھوڑ دو، تو ایک کیوس پیدا ہو جائے، ایک لاقانونیت کا دروازہ پیدا ہو جائے، اور بالآخر وہ پھر کسی نہ کسی تصادم پر منتج ہوگا۔ تو حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر۔ اب یہاں جیسے سود کی بات میں کہہ رہا تھا، تو سود میں ظلم جو ہے وہ علت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت، کہ سود کے نتیجے میں کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو ایسا کر رہا ہوں اس طرح کے، اس میں ظلم نہیں ہو رہا، اس کی میں نے پوری رضامندی لے لی ہے، آدمی بھی مالدار ہے، فلانا ہے، لہذا مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات اس کی اس لیے صحیح نہیں کہ سود کی جب تعریف صادق آ جائے گی تو وہ سرخ بتی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ کل قرض جر نفع، ہر وہ قرض جو ساتھ میں کوئی نفع لے کر آئے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ جب یہ پائے گئی تو سرخ بتی جل گئی۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو جی اس صورت میں ظلم نہیں ہو رہا
تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صورت میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا. اور اسی کی ایک واضح مثال آج یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں شیطان تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. ورنہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شراب کا جو جام ہے وہ تو شراب کا جام اور شراب کا پیمانہ یہ تو دوستیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جام سے جام ٹکرا کر دوستیاں ہوتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جام صحت تجویز کر دیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوستی کا پیمان ہوتا ہے، کوئی عہد کیا جاتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں بھی جام سے جام ٹکرا کے معاہدہ ہوتا ہے. پیمان وفا برسر پیمانہ ہوا تھا، کہتے ہیں شاعر کہتا ہے پیمان وفا برسر پیمانہ ہوا تھا. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا معاہدہ تھا جو پیمانے کے اوپر ہوا تھا. تو بظاہر تو یہ دشمنی نہیں پیدا ہو رہی بلکہ دوستیاں ہو رہی ہیں. کاکٹیل پارٹی ہو رہی ہے تو اس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، محبتیں بڑھ رہی ہیں، دوستیاں بڑھ رہی ہیں. تو لہذا ہمیں کیا خرابی ہے؟ والعیاذ باللہ. ہم اگر بجائے دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں کہ اس سے دوستی پیدا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا خرابی ہے شراب میں؟ والعیاذ باللہ. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. ہر قضیے میں یہ حکمت پائی جانی ضروری نہیں ہے کہ ہر قضیے میں پائی جائے. لہذا اگر کہیں نہیں پائی جا رہی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حکم ختم ہو گیا. حکم کی علت اللہ کا حکم ہے. سمجھ میں تمہارے آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، تمہاری حکمت سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، مسئلہ سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر انسان کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ کر لوں یا یہ کر لوں. وہ ہے اصل علت. یہ سب فوائد بے شک ذکر کیے گئے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر کیس میں وہ سارے فوائد حاصل ہو جائیں. اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے. پھر آگے جو اصل حقیقت ہے وہ فرمائی کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. واحذروا اور بچتے رہو. کیا معنی؟ کہ ایک مرتبہ تم نے شراب چھوڑ دی لیکن ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر ایک وقتی ابال ہو جس کی خاطر تم نے یہ کام کر لیا ہو. آئندہ بھی بچتے رہو. فإن تولیتم، اور اگر تم نے منہ موڑا تو منہ موڑنے کے نتیجے میں اپنا ہی نقصان کرو گے. اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ بھئی لوگوں نے حضور کی بات معاذ اللہ نہیں مانی تو اس سے حضور کا کوئی نقصان ہو گیا، تو فرمایا نہیں، انما علی رسولنا البلاغ المبین. ہمارے رسول پر تو صرف تبلیغ کا فریضہ تھا کہ وہ کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، وہ انہوں نے کر دیا. اب اگر تم نہیں مانتے تو اس پر ان کا کوئی قصور نہیں. آخری آیت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کھانے میں جو انہوں نے کھایا ہو، جو کھایا پیا ہو. اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت آ گئی تو حرمت سے پہلے اچھے اچھے صحابہ کرام عادی تھے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو شراب کی حرمت آنے سے پہلے وفات پا چکے تھے. تو جب یہ شراب کی حرمت آئی تو بعض صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ جو صحابہ کرام تھے جو پہلے جن کا انتقال ہو گیا، اگرچہ ان کے زمانے میں صریح حرمت تو نہیں آئی تھی لیکن شراب کے برے ہونے کے اشارے دے دیے گئے تھے کہ سگر جو نشہ اچھی چیز نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہوئے نشے کی حالت میں مت جاؤ. یہ سب باتیں جو تھیں یہ اشارے آ رہے تھے، لیکن اور بعض لوگوں نے ان اشاروں کو سمجھ کر اسی وقت سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا شراب سے. تو بہت سے لوگوں نے نہیں بچایا اس وقت کیونکہ صریح حرمت نہیں آئی تھی.
تو وہ ان لوگوں نے اگر شراب پی لی اور پھر حرام ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حرمت کے آنے سے پہلے شراب پی تھی، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو شراب پیتے رہے لیکن حرمت کے آنے کے بعد انہوں نے شراب چھوڑی اور وہ زندہ بھی تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تک جو کچھ کھایا پیا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن آگے اس کی شرط یہ لگائی کہ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب وہ آئندہ تقوی اختیار کریں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور نیک عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ اتقوا کا لفظ استعمال فرمایا۔ پہلے فرمایا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر فرمایا ثم اتقوا واحسنوا۔ تو یہاں بظاہر ایک تکرار معلوم ہو رہا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور اس میں بھی تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ فرمایا کہ اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ دوسری بار فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان رکھیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور احسان سے یعنی نیک طرز عمل سے کام لیں۔ تو یہ اس تکرار سے کیا مقصود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حکمتوں سے خود واقف ہے، ہم ساری حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ پہلی مرتبہ جو فرمایا کہ ان کو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو پیچھے کھایا پیا تھا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اب آئندہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان رکھیں۔ ایمان رکھنے کے معنی یہ ہے کہ جو انہوں نے شہادتین کے اوپر ایمان لایا ہوا تھا اس کو وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنائیں، اور جب بھی کوئی حکم آئے تو اس کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل الصالحات نیک عمل کریں۔ پھر فرمایا کہ ثم اتقوا وآمنوا، کہ پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان رکھیں۔ مطلب یہ کہ یہ تقوی کی جو صفت ہے یہ کوئی عارضی نہیں ہونی چاہیے بلکہ مستقل ہونی چاہیے، اور آئندہ بھی تقوی اختیار کریں، اور تقوی اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ ایمان پختہ ہو۔ اس لیے ثم اتقوا وآمنوا فرمایا کہ جب ایمان پختہ ہوگا تو پھر یہ تقوی کی صفت عارضی اور وقتی نہیں ہوگی بلکہ وہ مستقل ہوگی، اور ایمان کی وجہ سے ہی تقوی مضبوط ہوگا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں قوی ہوگا، اسی اعتبار سے تقوی میں اضافہ ہوگا، اور آئندہ بھی وہ گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ پھر فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، پہلے جملے میں یعنی ثم اتقوا وآمنوا میں تقوی کا جو بنیادی سبب ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی تقوی پیدا ہوگا۔ اب تقوی ہونے کے بعد صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تقوی حاصل ہو جائے، بلکہ وہ تقوی دل میں جاگزین ہونا چاہیے، اور اس طرح جاگزین ہونا چاہیے کہ آدمی ہر وقت یہ تصور رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی کو حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام
کے سوالات کے جواب میں آپ نے جب حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ انسان کے روحانی ترقی کی آخری منزل ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ جب فوری طور سے تقوی اختیار کیا اور نیک عمل شروع کر دیا، پھر اس کو عارضی نہ سمجھا بلکہ ایمان کی وجہ سے اس تقوی پر آئندہ بھی کاربند رہے۔ پھر کاربند رہنے کی جو صفت ہے وہ صرف فرائض کو ادا کرنے اور ٹالنے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ آدمی تقوی اور اس کے مطابق عمل صالح کا جو ارتکاب کرے یا اس پر جو عمل کرے تو وہ اس تصور کے ساتھ کرے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقوی ایک جہد مسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تقوی کا خیال دل میں پیدا ہو گیا اور پھر آدمی اس کو وقتی طور پر اس کو اوپر عمل کر کے گزر گیا، بلکہ جوں اس تقوی کے عمل میں ترقی ہوگی، جوں اس میں اضافہ ہوگا، تو پھر انسان آخری منزل احسان تک پہنچے گا، کیونکہ سارے اعمال صالحہ جتنے نیک عمل ہیں ان کی آخری منزل احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ تقوی ایک مسلسل عمل ہے، اور مسلسل عمل کرتے کرتے اس کی آخری منزل تک انسان پہنچتا ہے جو احسان ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو یا احسان کا درجہ حاصل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک ہمیں ٹریننگ کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی تربیت، روحانی تربیت اس طرح کرو کہ تقوی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، چاہے بظاہر شروع میں وہ بے روح معلوم ہو، اس کے اندر جان کم ہو، لیکن جو ایمان ترقی کرے گا اس میں تقوی میں ترقی ہوگی، اور پھر ایمان اور تقوی دونوں کی ترقی کے نتیجے میں تمہارے اندر جو تقوی کی اصل گہرائی ہے اور اس کی جو اصل صفات ہیں اور اس کی جو اصل کوالٹی ہے وہ در حقیقت پیدا ہوگی بار بار کرنے سے، مستقل کرنے سے، مسلسل کرنے سے، اور وہ آخری منزل احسان ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔